बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। आपको पहले भी मैंने बता दिया था, फैसला आने से पहले भी बताया था, बाद में फैसला भी आ गया, उसमें मैंने ट्वीट्स भी कर दी थी। अब उसमें 25 अरकान को डी सीट किया गया। डी सीट होने वालों में 16 का ताल्लुक जो है वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप से है, जबकि 5 अरकान का ताल्लुक जो है वो हलीम खान ग्रुप से है और 4 डी सीट होने वाले अरकान का ताल्लुक असद खोकर ग्रुप से है। तो इलेक्शन कमीशन का जो एलामिया आया उसके मुताबिक तमाम अरकान को पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज शरीफ को वोट डालने पर नाअहल किया गया। और इससे पहले कल की जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के तबादले पर सुओ मोटो नोटिस लिया था, खासतौर नैब के और FIA के, और अब इलेक्शन कमीशन का 24 घंटे में फैसला आ गया। तो हर कोई सोच रहा है कि जी कहीं हवा का रुख दोबारा तो नहीं बदल गया। तो इस पर तजिया करने से पहले मैं आपको जनाब चौधरी एहसन इकबाल साहब की एक ट्वीट दिखाता हूँ ताकि आपको सूरत हाल का बखूबी अंदाजा हो। एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी इमरान नियाजी की हिकमत अमली, इदारों पे तनकीद करो, इदारों को धमकाओ, अहम ओहदों पर फायज अफराद की किरदार कशी करो, यूं इदारों को मुदाफियत और पसपाई पर मजबूर करो और अदलिया जुज़वी दबाव का शिकार, फौज और इलेक्शन कमीशन पे फायर जारी। अब क्या आईनी इदारे इसकी सुनेंगे जो उनको ज्यादा गालियां देगा? यहाँ इन फैसलों और एहसन इकबाल साहब के शिकों में आपको कोई ताल्लुक लगता है आपस में? क्या एहसन इकबाल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इदारे शायद प्रेशर में आ गए? तो इस बात को समझने के लिए मरियम नवाज साहिबा की जो सरगोदा में तकरीर है वो भी काबिल जिक्र है। उन्होंने कहा कि जनाब शोर बचाना हमें भी आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां शहबाज शरीफ पर सुओ मोटो लिया, वहां शहजाद अकबर, बशीर मेमन और दीगर मामलात में सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? तो यूं इस वक्त नून लीग के लीडर्स के बयानात और शेख रशीद के दावों से तो ऐसा लग रहा है कि जल्द इलेक्शन के मामले में पस मंजर कुछ ना कुछ चल रहा है। इसे ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि एहसन इकबाल साहब भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि इदारे इन्हें सुनेंगे या उनकी सुनेंगे जो उनको ज्यादा गालियां देंगे, उनको ज्यादा बुरा भला कहेंगे, आड़े हाथों लेंगे। तो बहरहाल इस वक्त पस मंजर में जल्द इलेक्शन होने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो रही है, जबकि इत्तेहादी हुकूमत इस बात पे डटी भी है कि अगर यही करना था तो हमें लाए क्यों थे, हम आए क्यों थे। इमरान खान की मकबूलियत को जमीन से उठा के आसमानों तक पहुंचा दिया, मुश्किलात का टोकरा तब वो खान के सर से उतार के इत्तेहादियों के सर पर रख दिया, क्योंकि बकौल मरियम नवाज इमरान खान 2023 का इलेक्शन चोरी करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। 4 हफ्तों की हुकूमत में डॉलर अब 17 रुपए बढ़ गए, लोगों को नजर आ रहा है। बिजली की लोड शेडिंग ऐसी हो रही है कि अलमान अल हफीज, आप जिस मर्जी शहर में हो, लोगों की नाक में दम हो गया। तो ऐसे 4 हफ्तों की हुकूमत देखकर अक्टूबर में इलेक्शन की बात करना, ये तो इत्तेहादियों की अपनी सियासी कबर खोदने के मुतरादिफ है। तो इत्तेहादियों से लोग पूछ रहे हैं अगर तुम लोगों ने यही करना था तो करने क्या आए हो? इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा करना, जो लोग उसको बुरा भला कह रहे थे 2 महीने पहले, उनको उसकी पॉजिटिव सपोर्ट पे कन्वर्ट करना। तो अगर अवामी मिजाज को समझा जाए, देखा जाए, तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये इलेक्शंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, जबकि इत्तेहादी ये समझते हैं कि मर्दमशुमारी, इंतखाबी इस्लाहत और कोई काबिल जिक्र काम किए बगैर इलेक्शंस में जाना एक सियासी मौत है इस वक्त। तो वो कहते हैं कि हम इमरान खान की मर्जी के मुताबिक इलेक्शंस का टाइम क्यों सेट करें। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना चाहते हैं। अब देखिए अजीब सी बात लगती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की क्या जरूरत है? तो किस्सा ये है कि अभी भी पाकिस्तान में शायद ताकत का मरकज कहीं और है, कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ न्यूट्रल होने से काम चल गया, इस तरह एक सीटी पे मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की अक्सरियत को अकलियत में चेंज किया जा सकता है। अदालत और इलेक्शन कमीशन का मिजाज जो है वो अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। आज सारे लोग मेरे से एक सवाल कर रहे हैं कि ये डी सीट होने का मामला जो है, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फौरी अपना जो है आके फैसला भी दे दिया, जजमेंट भी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन करवट लेके सो रहा है। और ऐसे सो रहा है जैसे हम बच्चों ने कहानी पढ़ते थे रेप वैन विंकल की, कि जो 20 साल सोता रहा और फिर जब उठा तो दुनिया बदल गई थी, सारे ही बदल गए थे। तो ये इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में इतना क्यों सो रहा है और इतना लेतो लाल से काम क्यों ले रहा है? 12 इतलात ये है कि इत्तेहादी ये चाहते हैं कि उनको अगस्त 2023 तक हुकूमत के इस अहकामत की जमानत दी जाए, कहीं ये ना हो कि मईशत को बचाने के लिए पेट्रोल में दीगर चीजों पर सब्सिडी खत्म करें और इलेक्शंस हो जाए तो इससे इनकी रही सही कसर ही पूरी हो जाएगी। इसलिए इत्तेहादी बरबला कह रहे हैं कि जी अभी इलेक्शन का कोई चक्कर नहीं, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान मुसलसल इदारों को निशाना बना रहे हैं।
اور پاکستان کو ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا کر رہے ہیں. اب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کا بھی اعلان کر چکے ہیں، اور اگر انہوں نے اسی طرح ملک میں انتشار کی صورتحال کو برقرار رکھا اور سوشل میڈیا پہ اداروں پہ حملے جاری رہے تو ملک کے معاملات کبھی بھی سیدھے تو نہیں ہو سکتے. اس لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. یہی وہ کشمکش ہے جس میں آپ کو موجودہ صورتحال کے پس منظر میں رکھ کے کچھ معاملات سمجھ آ سکتے ہیں. اب الیکشن کمیشن کے بعد چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ جی پنجاب میں نیا الیکشن ہوگا، الیکشن کمیشن ہمارے نئے اراکین کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا، کیونکہ 25 ڈی سیٹ ہونے والے اراکین میں 2 اقلیتی جبکہ 3 عورتوں کی مخصوص سیٹوں پہ بھی تھے. تو اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے پرویز الہی صاحب کا کہنا ہے کہ جی عمران خان کو امیدوار ہوں، اگر عمران خان مجھے آرڈر دیں تو میں آدھے گھنٹے میں اسمبلیاں توڑوں. جبکہ مونس الہی نے صورتحال میں حمزہ شہباز صاحب کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کی ہے کہ برائلر کی زندگی اتنی ہوتی 40 دن میں تیار اور پھر ذبح. ایسے ایک بات ہے مونس الہی، دیٹس اے ویری کریٹو ٹویٹ، آئی مین آل کریڈٹ فار دیٹ. مریم نواز نے اس حوالے سے رد عمل دیا ہے کہ پی ٹی آئی کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ شیر سے پنجاب چھیننے کا خواب چکنا چور ہو. جبکہ ڈی سیٹ ہونے والے جو ایم پی ایز ہیں ان میں علیم خان کا بیان پڑا ہے، اور مجھے لگتا ہے علیم خان نے یہ دکھی ہو کے بیان دیے، یہ کوئی ایروگنس میں نہیں دیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے آج وہ واحد احسان وہ بھی میرے سر سے اتر گیا کہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ کی صورت میں ان کے اوپر کیا گیا. عمران خان اور پارٹی پہ 10 سال کے احسانات کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے. اب پاکستان کا آئین آرٹیکل 130 جو ہے صوبوں میں حکومت بنانے کے حوالے سے کہتا ہے، اور یہ میں نے نکالا ہوا کانسٹیٹیوشن سے، کہ چیف منسٹر شیل بی الیکٹڈ بائی دی ووٹس آف دی میجورٹی آف دی ٹوٹل ممبرشپ آف دی پروونشل اسمبلی provided that if no member secures such majority in the first poll, a second poll shall be held between the members who secure the 2 highest numbers of votes in the first poll, and the member who secures the majority of votes of the members present and voting shall be declared to have been elected as chief minister. یعنی نئی صورتحال میں دونوں جماعتوں کے لیے دلچسپ صورتحال بن سکتی ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ جو میری سمجھ ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر وہ منتخب نہ ہوئے ہوتے، وہ ووٹس کاؤنٹ نہ ہوئے ہوتے، تو آج جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتے تھے قانونی طور پر. آپ اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو لوگ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس عمل کے بعد آیا، یعنی یہ ووٹنگ پہلے ہوئی ہے بعد میں فیصلہ آیا. تو جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوتے، یعنی ماضی سے جا کے امپلیمنٹ نہیں ہوتے، وہ مستقبل میں ان کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ فیصلے ڈسٹرب نہیں ہوں گے. لیکن کیونکہ ابھی لوگ اس کے اوپر ڈسکشن سن ہی نہیں رہے اور وہ تعداد جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس کی کیا تعداد ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نئی صورتحال میں نون لیگ کے 5 منحرف اراکین نکالنے کے بعد اراکین کی تعداد 160 ہے. پیپلز پارٹی 7، آزاد ارکان 4، ایک رائے حق پارٹی کے رکن کی حمایت حاصل بھی ہے. حمزہ شہباز کے پاس اس وقت مجموعی طور پہ 172 اراکین کی حمایت ہے. نون لیگ کے 5 منحرف اراکین کے ساتھ تعداد 177 ہے. اب ادھر منحرف اراکین کا ووٹ کیسے پڑے گا اور کیسے کاؤنٹ ہوگا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس لیے وہ ہونا نہیں چاہیے. بہرحال پی ٹی آئی کے 183 اراکین میں سے 25 منحرف نکالنے کے بعد تعداد اب 158 ہے، اور پی ٹی آئی کے 158 اراکین میں ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ بھی شامل ہے. 25 منحرف اراکین سے 5 اراکین مخصوص نشستوں سے تعلق رکھتا ہے. پی ٹی آئی 5 ریزرو سیٹوں پہ نئے چہرے لا کر ووٹوں کی تعداد 163 کرے گی. کیسے؟ اس کے لیے پہلے الیکشنز ہوں گے، وہ 20 سیٹوں پہ الیکشنز ہوں گے. ان 20 سیٹوں پہ پی ٹی آئی اگر جیتتی ہے ان سارے یعنی کانسٹیٹوئنسیز میں، پھر وہ 5 اپنے اقلیتوں کے یا خواتین کی امیدوار لا سکتی، اس سے پہلے نہیں. اب ڈپٹی اسپیکر کا ایک ووٹ مائنس ہونے سے تعداد 162 رہ جائے گی. مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹس کے ساتھ پی ٹی آئی کے پاس بھی اب 172 سیٹیں ہوں. نون لیگ کے منحرف اراکین نکال کر مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد برابر یعنی 172 پہ کھڑی ہے. اس طرح کہا جا رہا ہے کہ نئی صورتحال میں آزاد رکن اسمبلی یعنی چودھری نثار علی کا ووٹ جو ہے وہ سب سے اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ ان کا ووٹ جو ہے وہ ایک ووٹ پوری حکومت کا ڈیسائیڈ کرے گا. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چودھری نثار احمد جو ہے وہ حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالے. میں نہیں مان سکتا کہ وہ ان کے خلاف ووٹ ڈالے.
بہرحال جہاں پنجاب میں تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو گھر بھیج دیا تو وہیں وفاق میں منحرف ارکان یعنی راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے جاری کر دیا۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے دو مطلب ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ مطلب ہے، سن کہ اگر تو حکومت نے نئے الیکشنز کروانے ہوں تو اس کے لیے بھی ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن چاہیے، کیونکہ دونوں مل کر اپنی مرضی کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں گے، سیٹ اپ بنائیں گے اور پھر وہ نکلیں گے اس میں سے۔ تو ایک تو یہ ان کا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بجٹ جو آنا ہے وہ اپروول ہونا، اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن چاہیے، وہ بھی پاس کرا لیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن ریفارمز کرنے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں، جن میں ای وی ایم مشینز کو بلاک کرنا ہے، انہوں نے اوورسیز ووٹس کو بلاک کرنا ہے، تو اس میں بھی ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن چاہیے، اور 1 گھنٹے کے اندر یہ ساری قانون سازی جو ہے یہ ہو سکتی ہے۔ تو اب جس کو جو اچھی لگتی ہے وہ تینوں میں سے وہ بات سوچنا شروع ہو جائے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اس لیے بن رہا ہے۔ اب معیشت کی بات کی جائے تو پاکستان نے آئی ایم ایف کو اس ہفتے بجلی اور تیل پر سبسڈی میں خاطر خواہ کمی کی یقین دہانی کرا دی۔ آج بھی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دور ہو رہے ہیں، حالانکہ دوحہ میں چھٹی ہے، اس کے باوجود وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ بڑی پازیٹیو یعنی پروگریس ہے وہاں پہ، اور پاکستان ان کو بتا رہا ہے کہ کیوں ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن پچھلی حکومت سائن کر کے گئی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اور اب جو حکومتی ملکیت میں جو ادارے ہیں ان کی نجکاری کا شیڈیول جو ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جس میں پی آئی اے ہے اور اسٹیٹ لائف ہے اور بھی ادارے ہیں۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جی کافی اس کو آئی ایم ایف کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایڈیشنل ریونیو اسٹریمز کریٹ کریں گے، لیکن اگر تم اس طرح سے کرو گے تو نہ ہمارے پاس ہمارا ڈالر نیچے آئے گا، نہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ آئے گی، تو بیسیکلی تمہاری انویسٹمنٹ جو ہے اس کو خطرہ ہے۔ مین وائل بلاول بھٹو کی بہت تعریف ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں، جو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی پازیٹیو بات کی کہ امریکہ میں انہوں نے میڈیا کے سامنے عمران خان کو سپورٹ کیا، ان کا جو وزٹ تھا رشیا کا، تو یہ ایک بڑی اسٹیٹسمین ٹائپ اپروچ کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ابھی یہ ریکارڈ کرنے سے پہلے میں سن رہا تھا عمران خان صاحب نے جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی اپنے ملتان کے جلسے میں، وہ نازل ہے۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، مجھے کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے تقریر بھیجی، وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل، اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہو۔ کہ آپ لوگوں کے گھروں کے متعلق پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں یہ سانجی ہوتی ہیں، دوسروں کی دشمن کی بھی بیٹی ہو وہ بھی اپنی عزت ہوتی ہے، دشمن کی بہن بھی جو ہے وہ اپنی عزت ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح سے لیں، یہی ہماری روایات ہیں، اور یہ ہم کدھر لے گئے اپنے معاشرے میں، دکھ کی بات ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ